الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 173 سے 180 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. آیہ مبارکہ 173 یہ مشہور و معروف قرآنی اور مسنون تسبیح ورد حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر مشتمل ہے. ترجمہ مفہوم یہ ہے جن لوگوں سے لوگوں نے کہا کہ بے شک کچھ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کیے ہوئے ہیں تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور وہ بولے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کام بنانے والا ہے، کیا ہی اچھا کارساز ہے. تو مسلمان واپس لوٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ
اس حال میں کہ انہیں کوئی ضرر کوئی نقصان نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی رضا پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ بس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر کے میدان میں دوڑتے پھرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ سورہ آل عمران کی اہم ترین آیات مبارکہ ہیں۔ قرآن کی ہر آیت اہم ہے۔ ان آیات مقدسہ آیات مبارکہ میں احد میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک عمل کا بیان ہے۔ شان نزول کے حوالے سے دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک جو حضرت امام طبری اپنی مشہور تفسیر جامع البیان میں روایت کرتے ہیں کہ جب احد سے مشرکین مکہ واپس ہوئے تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے افسوس کیا کہ احد میں اچھے بھلے مسلمان ہم نے قتل کر ڈالے، تو جو تھوڑے سے رہ گئے تھے ان کو بھی قتل کرنا چاہیے تھا، تو واپس چل کر ان کی جڑوں کو ہی ختم کرتے ہیں، سب کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے اس ارادے سے آگاہ فرمایا۔ آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ان کفار کا تعاقب کرو۔ اگرچہ مسلمان جنگ احد میں شکستہ دل تھے، زخمی بھی تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک پر لبیک کہا اور دشمن کے مقابلہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور یہ پڑھتے ہوئے نکلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جو روایت نقل کی ہے وہ اسی شان نزول کی تائید کرتی ہے۔ الذین استجاب اللہ والرسول کی تفسیر میں حضرت عروہ بن زبیر سے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر نے فرمایا، اے میری بہن کے بیٹے۔ عروہ بن زبیر کو حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا۔ اسماء بنت ابی بکر یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن تھیں، 10 سال بڑی تھیں، ان کے صاحبزادے تھے عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر۔ تو حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے عروہ، ان مسلمانوں میں تمہارے باپ زبیر اور ابو بکر بھی شامل تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے جنگ احد میں، مشرکین واپس چلے گئے، تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ مشرکین لوٹ آئیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کون کرے گا؟ اگر وہ واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اہل ایمان ان کا پیچھا کریں۔ تو جو 70 مسلمانوں نے سرکار کی آواز پہ لبیک کہا، ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت زبیر بھی تھے۔
یہ ایک شان نزول ہے۔ دوسرا شان نزول حضرت امام واحدی نے الوسیط میں، یہ کئی جلدوں کی تفسیر ہے آپ کی، حضرت مجاہد جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، مقاتل، اکرمہ یہ بھی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، امام واقدی جو کتاب المغازی، ویسے تو احادیث کی کتب میں کتاب المغازی ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہوتا ہے، اس میں غزوات کا، جنگوں کا بیان ہوتا ہے، لیکن تاریخ اسلام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مستقل غزوات پر کتابیں لکھی، ان میں واقدی وہ تاریخ کے ایک بڑے امام ہیں، علم حدیث کے بیان میں ان پر لیتا ولعل، لیت و لال اعتراضات بھی ہیں، لوگوں نے جوابات بھی دیے ہیں، لیکن تاریخی بیان میں ان کو قابل اعتماد، معتمد علیہ راوی مانا گیا ہے۔ تو ان کی ایک مشہور کتاب ہے کتاب المغازی، وہ غزوات پر ہی ہے، اب اردو میں اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ روایت بیان کی کہ احد کے دن جب مشرکین مکہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ان کے سرداروں نے یہ اعلان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال اس موسم میں پھر جنگ ہوگی جس موسم میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا ہمارے درمیان ہے انشاءاللہ۔ جب اگلا سال آیا تو یہ مشرکین مکہ سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایک رعب طاری فرما دیا، ڈر لگنے لگا، تو انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ ان میں سے ایک بندہ وہاں جا کر یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دینا اور مسلمانوں کو ڈرانا کہ وہ جنگ کے لیے ہماری طرف نہ آئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے، اس مقام پر پہنچے جہاں غزوہ بدر برپا ہوا تھا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں ان سے مقابلے کے لیے کوئی مشرک موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ اس کو بیان کیا گیا کہ اہل ایمان کو جب یہ بتایا گیا کہ مشرکین اور کفار تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں تو ان کا ایمان اس سے زیادہ ہوگا۔ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کے بارے میں متکلمین اہل سنت کا اختلاف ہے، مختلف نظریات ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ آیات کا ظاہری مطلب لے کر اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کثیر تعداد میں متبعین ہیں، علماء علم کلام ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ جو نفس ایمان ہے یہ بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے، اس کا نور بڑھتا یا گھٹتا ہے۔ بعض لوگوں کے ایمان کی قوت زیادہ ہوتی ہے، بعض کے ایمان کی قوت کم ہوتی ہے۔ تو ان کا جو ایمان کی قوت ہے اور جو یقین ہے یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایمان کا نور گھٹتا اور بڑھتا ہے، جو خود ایمان ہے وہ نہ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب دلائل آتے ہیں، شرح صدر ہوتا ہے، انسان بہت ساری چیزوں کو جب دیکھتا ہے
تو اس کے ایمان کی قوت بڑھتی رہتی ہے، اس کا شرح صدر زیادہ ہوتا ہے۔ آیات مبارکہ میں پھر اللہ رب العزت نے ان حالات میں جب غزوہ احد میں مسلمان اتنا نقصان اٹھا چکے تھے تو اللہ رب العزت نے ایک خوشخبری سنائی۔ فرمایا کہ یہ کفار اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اہل ایمان کو باوجود اس طاقت کے، باوجود اس غلبے کے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ کفار قریش کے متعلق ہے کہ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جب وہ احد کے بعد اسلام کے خلاف ایک فتنہ کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے، یہ دین سچا ہوتا تو احد میں ان کو شکست کیوں ہوتی؟ تو احد میں نقصان اٹھانا، احد میں شکست ہونا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ کا پیغام ہے، بادشاہ فتح بھی پاتے ہیں اور شکست بھی پاتے ہیں۔ تو منافقین نے یہ ایک ڈنڈورا پیٹا، لوگوں سے جا کے باتیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، کہ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ نقصان ان کو کیوں اٹھانا پڑتا، اتنے بندے ان کے شہید ہو گئے، اتنے بندے مارے گئے۔ تو اس قسم کی بیہودہ گفتگو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے دل پہ اس کا غم نہ لیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تیسرا سبب یہ ہے، سبب نزول، پہلا یہ ہے کہ کفار قریش کے بارے میں ہے، دوسری منافقین میں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ بعض کفار جو مسلمان ہوئے اور کفار قریش کے ڈر سے دوبارہ وہ اسلام سے نکل گئے، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ گئے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رنج ہوا، دکھ ہوا۔ تو فرمایا کہ اے حبیب، آپ کو یہ اللہ کی طرف سے تسلی ہے کہ یہ آپ کا اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ ان کی سرگرمیاں یا کچھ لوگوں کا دین سے پھر جانا، اس سے آپ کے مشن کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور دیگر آیات میں فرمایا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کفار ناپسند کریں، ناخوش ہوں، پھر بھی اللہ اپنے دین کے اس نور کو پورا کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو دین اسلام کے غلبے کی خوشخبریاں سنائیں گی۔ پھر وہ وقت بھی آیا، لوگوں نے دیکھا کہ کفار کچھ بھی آل اسلام کا نہیں بگاڑ سکے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کے پیغام کو پھیلاتا گیا۔ مفسرین نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے کہ کفار یا فساق جو کافر ہوں یا فاسق ہوں، ان کا کفر دیکھ کر، فاسقوں کا فسق دیکھ کر، نافرمانی کی نافرمانی دیکھ کر جو رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی محبت میں ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا رسول دیکھ رہا ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو ان کو افسوس ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ آپ افسوس نہ کریں، حالانکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہے تھے۔ اس کا مفسرین نے یہ جواب دیا کہ حضور علیہ السلام کو جو یہ کہا گیا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو، یہ منع کرنے والا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک علیہ السلام سے اللہ کی محبت ہے، یہ امر مشفقانہ ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ہوتی ہے نہی تشریع، جس چیز سے روک دیا جائے وہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ نہی تشریع ہوتی ہے۔ ایک نہی مشفقانہ ہوتی ہے کہ ازرائے شفقت، ازرائے محبت کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے نہ کریں۔ قرآن مجید میں سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا لعلک باخع نفسک فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسے لگتا ہے کہ آپ
اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو، اس رنج اٹھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے تھے، تو فرمایا ان کو اپنے ان حال پہ رہنے دیجئے، انما علیک البلاغ، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آگے ہدایت دے یہ اللہ کی ذات ہے، ان کو اہل ایمان بنانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کیوں ان کی خاطر اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، آپ اتنے دکھ کیوں سہتے ہیں اور اپنے دل پر اس رنج اور دکھ کو کیوں لیتے ہیں۔ الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، وہ لوگ جو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، وہ اللہ کے دین کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا، پہلے بھی سورہ بقرہ میں اس پر بات کی تھی کہ خریدنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ اپنے پاس سے کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس سے کوئی چیز خریدتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے پیسہ دیا جو آپ کے پاس تھا، آپ کے اختیار میں تھا اس کا استعمال، وہ دے کر آپ نے گاڑی خرید لی، آپ نے موٹر سائیکل خرید لیا، آپ نے کوئی پلاٹ خرید لیا، کوئی گھر خرید لی۔ تو جو چیز بندہ خرید و فروخت کرتا ہے، ایک چیز کا وہ مالک ہوتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتی ہے، وہ دے کر دوسرے سے کوئی چیز خریدتا ہے جو اس کے اختیار میں ہوتی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ایمان تھا اور ایمان دے کر انہوں نے کفر کو خریدا۔ تو اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آل عرب اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اشتراوا کا یہاں معنی یہ ہے کہ انہوں نے دلائل سامنے ہوتے ہوئے بھی ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا۔ ان کے پاس یہ اختیار تھا، شعور تھا، دلائل سامنے تھے کہ وہ ایمان قبول کرتے، لیکن ضد کی انہوں نے، اور ضد کر کے وہ اسلام نہ لائے، گویا جان بوجھ کر ان کے پاس جو ہدایت کا موقع تھا اپنے ہاتھ سے انہوں نے ضائع کر دیا۔ تو یہ آیت منافقین کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، مرتدوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے اور یہود کے بارے میں۔ منافقین کے بارے میں یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ لیا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر، ضد اور حسد کی وجہ سے اور بعض دیگر مقاصد کے اصول کے لیے وہ راہ منافقت اختیار کی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ موقع ضائع کر دیا اور اپنے باطن کے کفر پر قائم رہے۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہو کہ اس سے مرتد مراد ہیں تو پھر تو واضح بات ہے کہ انہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، ایمان ان کے پاس تھا پھر وہ مرتد ہو گئے۔ تو پھر اشترا کا معنی یہ نہیں کرنا پڑتا کہ یہ اشترا اس معنی میں ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو اپنے اختیار سے، اشترا کا معنی اختیار نہیں ہے، یعنی انہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ ایمان تھا ان کے پاس، پھر وہ مرتد ہو گئے، تو پھر یہ تعویل نہیں کرنی پڑتی۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں ہے، جو حضور علیہ السلام کو آسمانی کتابوں کی بتائی ہوئی، رسولوں کے بتائی ہوئی، نبیوں کے بتائی ہوئی نشانیوں سے پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب وہ تشریف لے آئے تو یہ ضد کی کہ یہ اولاد اسحاق علیہ السلام میں سے کیوں نہیں پیدا ہوا، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں پیدا ہو گئے۔ اس ضد کی بنا پر وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے باوجود سامنے دلائل روشن ہونے کے کفر کو اختیار کیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ان کو جو بھلائی ان کے لیے ہے
اس چیز میں ہم جس میں ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم تو صرف ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اسما، تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہوں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کفار اس بات پہ خوش نہ ہوں کہ ہم نے ان کو زیادہ دیر موقع دے دیا، لمبی زندگیاں دے دی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ کئی ہزاروں سال تک وہ زندہ رہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا لمبی زندگی کی دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کفار کو جو لمبی زندگی دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے کفر میں بڑھے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر زیادہ ہو، لمبی عمر ہو ان کی۔ تو بعض لوگ ان آیات کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اپنے لیے لمبی عمر کی دعا مانگنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کسی کو لمبی زندگی کی دعا دینا بھی ٹھیک نہیں۔ تو ان آیات سے وہ لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے بخاری شریف میں کہ آپ نے حضرت انس کو لمبی زندگی اور مال اولاد میں برکت کی دعا عطا فرمائی، اور آپ حضرت انس جو تھے 120 سال عمر مبارک ہوئی، 100 سال سے زیادہ بتاتے ہیں، 120 کے قریب، اور 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں بیٹے نواسے نواسیاں آگے ان کی اولاد انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مبارک کے نتیجے میں اللہ نے ان کی عمر میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرما دی، رزق میں برکت عطا فرما دی۔ تو لمبی عمر کی جو دعا کرنا ہے، یہ اس نیت سے کسی کو یہ دعا دینا کہ اس کی زندگی لمبی ہو اور وہ زیادہ عرصہ نیکیاں کر سکے، اور یا اپنے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے لمبی زندگی دے تاکہ میں زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکوں، عبادات کر سکوں، تو یہ جائز ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حدیث نقل کی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اپنے لیے موت کی تمنا نہ کرے، موت کی بد دعا نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر کرنی ہو تو پھر یہ کہے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما دے۔ یعنی براہ راست موت کی دعا نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیکیاں زیادہ کرے، اگر وہ بدکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ سے وہ توبہ طلب کرے۔ یعنی موت کی دعا نہ کرو، آپ کی جو زندگی ہے اگر آپ نیک ہو تو نیکیاں زیادہ کر سکو گے، اور اگر گنہگار ہو تو اس زندگی میں اگر زندگی بڑھ جائے تو توبہ کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر اس کی زندگی میں نیکی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی۔ مومن جو ہے جتنی اس کی زندگی لمبی ہوگی اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں کر سکے گا۔ اسی طرح متعدد احادیث ہے، صحیح احادیث مبارکہ، ایک صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ ایمان لائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک شہید ہو گئے اور جو دوسرے تھے وہ کافی عرصہ ان کے بعد زندہ رہے۔ صحابہ کرام نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید ہوا ہے اس کا مقام کم ہے، اور جو بعد میں اپنی زندگی سے زندہ رہے اور پھر خود بخود طبی موت سے وفات پا گئے ان کا مقام زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ جو شہید ہوا اس کا مقام تو کم ہے، حالانکہ دونوں کٹھے اہل ایمان تھے، ایک شہید ہو گیا دوسرا بعد میں زندہ رہا، اپنی موت دنیا سے چلا گیا، تو اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو زیادہ دیر زندگی دے اور زیادہ اس کو ذکر و فکر و عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی نیکی کی نیت سے، اچھی نیت کے ساتھ
کسی دوسرے کو لمبی زندگی کی دعا دی جا سکتی ہے، اپنے لیے بھی زندگی کی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، اور کفار یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس میں ان کے لیے کوئی بہتری ہے۔ یہ ان کو ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ وہ گناہ اور اس کے عذاب میں بڑھتے رہیں۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہاں تو یہ ہے کہ کفار کو ہم اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ گناہ زیادہ کرتے رہیں۔ اس پر اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں لِيَزْدَادُوا إِثْمًا میں جو لام ہے یہ عاقبت کا ہے، یہ انجام کو بیان کرتا ہے۔ لام کی قسمیں ہیں، حروف کی اقسام ہوتی ہیں، اور اس قسم کو سامنے رکھ کر پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ دیکھیے سورہ قصص میں ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو جائیں اور ان کے لیے غم کا سبب ہو جائیں۔ بظاہر تو اس کا یہ مطلب تھا کہ فرعون کے گھر والوں نے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا کہ وہ ان کے دشمن ہو جائیں، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا کہ وہ ان کے دشمن ہو جائیں اور ان کے لیے غم کا سبب بن جائیں۔ حالانکہ ان کا یہ نظریہ تو نہیں تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے دشمن بن جائیں۔ تو یہ لام جو ہے یہ عاقبت کا ہے کہ انہوں نے جو اٹھایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دشمن بھی ہو گئے، مخالف بھی ہو گئے، اور ان کے لیے باعث غم بھی ہو گئے، باعث رنج بھی ہو گئے، باعث تکلیف بھی ہو گئے۔ تو اس طرح اب مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنی عبادت کے لیے سب کو پیدا کیا، مسلمان ہیں یا کافر، لیکن انجام کار یہ ہے کہ وہ گناہ میں بڑھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے ان کی لمبی زندگی کا کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کی لمبی زندگی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، فرمایا اے لوگو اللہ ایمان والوں کو اس طرح نہیں چھوڑ دے گا جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ اللہ جدا کر دے ناپاکوں کو پاک سے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتوں پر اطلاع دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے، اور ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یعنی اللہ آزمائے گا، آزمائشیں ڈالے گا اہل ایمان پر، کون شکوہ کرتا ہے، کون شکایت کرتا ہے، کون اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرتا ہے، اس طرح اہل ایمان کی آزمائش ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر غیر نتو خیرے کو غیر کی باتوں پر مطلع کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اور خصوصاً رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے جتنا زیادہ جب چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے کہ وہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا اس چیز کا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔
پہلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں دکھاتا ہے، وہ علوم عطا فرما دیتا ہے کہ ظاہری اسباب سے وہ علوم حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ علوم غیب پر ان کو مطلع فرماتا ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ ایک صحیح بخاری میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے وہ سوال کرنا پسند نہیں فرمایا۔ آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ زیادہ سوالات کرتے جائیں، تو جب لوگوں نے ویسے ایسے سوال کیے تو صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، غضب میں۔ جب مختلف باتیں لوگ پوچھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، فرمایا تم جو چاہو مجھ سے سوال کر لو، آج جس نے جو پوچھنا ہے میں بتا دوں گا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ خزافہ ہے۔ یہ عبداللہ بن خزافہ تھے۔ یہ جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان کی والدہ ماجدہ پہ الزامات لگا دیے، والدہ پہ۔ تو اس وقت جب باتیں زیادہ ہوئی، عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قیافہ شناس جو دانا سمجھدار لوگ ہوتے تھے ان کو بلایا جاتا تھا، وہ پھر بچے کے پاؤں ہاتھ اس کی شکل صورت دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو عبداللہ بن خزافہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوا، ان پر والدہ پر الزام لگ گیا، تو قیافہ شناس سے کہا تو اس نے پاؤں کی انگلیاں دیکھ کر کہا کہ یہ خزافہ کے بیٹے ہیں۔ تو وہ شہرت تھی اس بات کی، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ جب حضور نے فرمایا آپ بتاؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ موقع ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ خزافہ ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یا تو ماں کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کو تو پتہ ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ایک راز کی بات تھی، ایک یہ پردے کی بات تھی۔ آپ نے فرمایا تمہارا باپ خزافہ ہے۔ ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے آپ کے چہرے مبارک پر جب جلال کے آثار دیکھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی ہے جو لوگوں کے سوال کرنے سے، تو ہم سب کی طرف سے یہ معافی مانگتے ہیں کہ آپ اس غضب سے حالت سے باہر تشریف لائیں۔ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، کھڑے ہوئے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، اور آپ نے ابتدائے مخلوق سے لے کر بیان کرنا شروع کر دیا کیا ہوا کیا ہوا، اور خبریں دینی شروع کی، یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں ٹھکانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں ٹھکانے بیان فرما دیے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے گئے قیامت تک کے حالات بیان کیے، اور یہ فجر سے لے کر مغرب تک یہ وقت ہو گیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق ہم میں سے جو جتنا یاد رکھنے والا تھا اس نے جتنی بات یاد رکھی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعد میں جب ہماری زندگی میں کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ تو اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ اسی طرح جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر فرمایا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ مشہور حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سے آئے، یہاں تک کہ اتنے تاخیر سے آپ تشریف لائے، قریب تھا کہ سورج نکل جاتا اور آپ سورج کو دیکھ لیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سی نماز پڑھائی، مختصر سی، چونکہ سورج نکلنے والا تھا، وقت کافی ہو چکا تھا، مختصر سی نماز مبارک پڑھائی۔ پھر فرمایا کہ میں تم سے بیان کروں کہ میں کیوں دیر سے آیا ہوں، تاخیر سے آیا ہوں۔ فرمایا میں رات کو اٹھا اور وضو کر کے میں نے اتنی نماز پڑھی جتنی نصیب میں تھی، پھر مجھے اونگ آ گئی، پھر مجھے گہری نیند آ گئی، اچانک میں نے ایک اچھی صورت میں اپنے رب کی زیارت کی۔
رب نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ آپس میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو اللہ کے عرش کے قریب ترین کے فرشتے ہیں وہ بحث کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنا دایاں دست قدرت، دایاں ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور ان کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر زمین و آسمانوں میں جو کچھ تھا وہ میں نے جان لیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ اثر صحیح ہے، اور جامع ترمذی میں ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری سے اس حدیث سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث سے صحیح ہے۔ علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا زمین و آسمانوں کے درمیان جو کچھ تھا، جب میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست مبارک، دست بے کیف میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینوں کے درمیان محسوس کیا، اور سینے کے درمیان جب ٹھنڈک کو محسوس کیا تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا فرما دیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ تھا اس کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جو علوم عطا فرمائے ان میں سے سب سے زیادہ علوم ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ بعض لوگ غیب کے علم میں اور غیب کی خبر میں فرق کرتے ہیں اور مختلف طریقوں کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کچھ سوالات اٹھاتے ہیں۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح بھی ہو، غیب کی خبر ہو یا غیب کا علم ہو، اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے علم پر اللہ آگاہ فرماتا ہے، اطلاع عطا فرماتا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک قطرے کے برابر بھی کسی مخلوق کے لیے یہ ماننا کہ اس کا علم ذاتی ہے، کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور عطا کے بغیر کوئی جانتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ یعنی جس کو بھی جو علم زیادہ دیتا ہے یا تھوڑا دیتا ہے وہ اللہ اپنی عطا سے دیتا ہے۔ اللہ کی عطا سے وہ علم ملتا ہے، اللہ کی عطا سے اس چیز پر آگاہی ہوتی ہے۔ نبیوں کا جو علم ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ اور ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے بھی نہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کا علم جو ہے لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو اپنے علم میں سے اللہ تعالیٰ اطلاع عطا فرماتا ہے، اپنے علم میں سے آگاہ فرماتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اس آیہ مبارکہ پر چند باتیں عرض کی ہیں۔ ایک شان نزول اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں منافقین یہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے جتنے مجھ پر ایمان لانے والے ہیں سب مجھے دکھا دیے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو منافقین کہتے تھے کہ ہم اندر سے ان کو مانتے ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین و آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہمارے پاس خبریں ہیں۔ تو وہ حضور علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے۔ صاحب تفسیر خازن نے تفسیر خازن کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس عرش کی خبریں ہیں اور ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں، ہم منافق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ جلال میں آئے اور مسجد نبوی میں آپ ایک ایک بندے کو کھڑا کرتے گئے اور فرماتے گئے اخرج یا فلان فإنک منافق، اے منافق کھڑا ہو جا، اے فلان کھڑا ہو جا، تو منافق ہے۔ کہ ہم نے تو پردے ڈالے ہوئے تھے اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو 70 سے زیادہ بندے آپ نے مسجد نبوی سے نکالے جو منافق تھے۔ اس موقع پر یہ آیہ مبارکہ اتری وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر آگاہ فرمائے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے اپنے علم پر آگاہ فرماتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔